السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین. آغائے نائینی نے اس بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے کہ اصول تنزیلیہ علم اجمالی کے اطراف میں جاری نہیں ہوا کرتے ہیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ان قلت کر کے ایک اشکال اپنے اوپر وارد کیا ہے. اور اس اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم استصحاب جو اصول تنزیلیہ ہے اس کو اگر ہم علم اجمالی میں جاری کریں تو خرابی لازم آتی ہے کہ جو چیزیں ملازمہ عقلیہ و شرعیہ و عادیہ رکھتی ہے اس میں تفکیک کرنا لازم آ جائے. تفکیک کی چند مثالیں کل گزر گئی کہ تفکیک عادی یہ ہے کہ ایک لڑکا 15 سال گم ہو جانے کے بعد 25 سال کا ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اس کی داڑھی اگنے کو نہیں مانیں گے جب کہ اس کی زوجہ طلاق نہیں ہوگی، اس کے جو ہے مال کو تقسیم نہیں کیا جائے گا. ایک طرف مان لے دوسری طرف نہیں مان لے، دونوں جبکہ ملازمہ موجود ہے. یہ ملازمہ عادیہ کی مثال تھی. یا ملازمہ شرعیہ کو بھی نہیں مانا، ایک چیز کو مانا ایک چیز کو نہیں مانا. کل کی بحث میں آیا تھا کہ اگر پیشاب اور پانی میں شک ہو جائے، کسی ایک کو استعمال کرتے ہیں تو کہا کہ وضو نہیں مانا جائے گا کیونکہ پتہ نہیں کہ پانی سے ہوا یا پیشاب سے ہوا، معلوم نہیں. لیکن دوسری طرف سے اعضاء وضو نجس بھی نہیں ہوئے. اگر پیشاب ہے تو نجس ہونا چاہیے اور وضو نہیں ہوا، لیکن اگر پیشاب نہیں تو وضو ہونا چاہیے. پھر بھی دونوں کے اندر جدائی ڈال دیا نے. جو ہے ملازمہ شرعیہ کے درمیان بھی تفکیک آ گئی ہے استصحاب کی وجہ سے. اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ استصحاب علم اجمالی کے اطراف میں جاری ہو جائے تو لازم آئے گا جو ملازمہ شرعیہ و عقلیہ و عادیہ ہے اس میں تفکیک و جدائی کر دینا لازم آئے گا، جبکہ شرعی طور پر دونوں ایک ساتھ ہوا کرتے ہیں. عقلی کی مثال پہلے ملاحظہ فرمائیں گے کہ استصحاب جاری کرنے کے نتیجے میں عقلی طور پر جدائی واقع ہو جائے گی، اور وہ ہے استصحاب کلی قسم دوم میں. ایک فرد اس کمرے میں موجود ہوا، پتہ نہیں ہے کہ طویل المدت ہے یا قصیر المدت ہے. طویل المدت یعنی ہاتھی، قصیر المدت یعنی چڑیا. وہ مثال وہاں پر یہی دی ہوئی ہے آغا شیخ انصاری. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ فرد جو طویل المدت یا قصیر المدت ہے، آیا یہ مدت 1 سال یا 5 سال گزرنے کے بعد ہاتھی ہے تو زندہ ہے اور چڑیا ہے تو مر گئی، کیونکہ چڑیا کی عمر اتنی نہیں ہوتی، مثلا 1 سال 2 سال زندہ رہے گی. تو 5 سال کے بعد اس حیوان کو ہم اس کمرے میں مردہ مانے یا زندہ مانے؟ استصحاب کلی شک کرتے ہیں کہ زندہ ہے مردہ. استصحاب کلی تقاضا کرتا ہے کہ ایک جاندار پہلے تھا، شک کرتے کہ اب ہے، یعنی استصحاب جاندار، استصحاب وجود جاندار قرار دیں گے. تو کلی کو تو استصحاب کیا لیکن فرد کا استصحاب نہیں کر سکتے کہ فرد جو ہے وہ اس کا مطلب یہ قرار دیتے کہ وہ فرد ہاتھی ہی ہے، یہ نہیں کر سکتے.
کلی میں ہم نے استصحاب جاری کیا کہ حیوان زندہ ہے، لیکن فرد میں استصحاب جاری نہیں کر سکے، ہاتھی ہی ہے، تو دونوں میں جدائی ہو گئی، کیونکہ اگر زندہ ہے تو ہاتھی ہی ہوگا، کیونکہ چڑیا تھی تو 1-2 سال میں مر جاتی، 5 سال گزر گیا مثلا، چڑیا تو نہیں ہے۔ اور آپ جو استصحاب کی بنیاد پر استصحاب بقاء وجود حیوان قرار دیتے ہیں تو کلی تو مان لیا، لیکن جزئی جو ہے اس کے اندر فرق کر رہے ہیں، جزئی جو ہے اس کا نہیں مان رہے، فرق کو نہیں مان رہے، یعنی تو آپ نے دیکھا عقلی چیزوں کے درمیان بھی فرق واقع ہو گیا ہے۔ آغا نائینی اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، ان قلت میں اشکال یہ کیا کہ اگر ہم اصول تنزیلیہ کو اطراف علم اجمالی میں جاری کریں گے تو لازم آئے گا کہ ملازمہ شرعی و عادی و عقلی کے اندر تفکیک و جدائی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جدائی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر استصحاب کو علم اجمالی میں جاری نہیں کریں گے تاکہ تفکیک واقع نہ ہو۔ یہ اشکال تھا آغا نائینی کا اپنے اوپر۔ اب اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہاں اپنے اوپر بھی اشکال کرتے ہیں، فرضی اشکال ہوتا ہے نا کہ کوئی فرضاً ہم پر یہ اشکال کرے تو ہم یہ اس کا جواب دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر ہم علم اجمالی میں اصول تنزیلیہ استصحاب جاری کریں تو تفکیک بین ملازمہ شرعیہ و عادیہ و عقلیہ لازم آئے گا، لیکن اس خرابی کے باوجود ہم ملازمے میں تفکیک کے مورد میں اصول تنزیلیہ کو جاری کریں گے، لیکن علم اجمالی کے مورد میں جاری نہیں کریں گے۔ تفکیک مورد میں جاری کریں گے، علم اجمالی کے مورد میں جاری نہیں کریں گے، اس لیے کہ دونوں کے مورد میں فرق ہے۔ علم اجمالی کا مورد الگ ہے اور تفکیک کا مورد الگ ہے۔ اس لیے کہ متلازمین شرعی و عقلی و عادی میں تفکیک واقع ہو جائے کوئی معنی نظر نہیں آتا، لیکن علم اجمالی کے مورد میں تعبد استصحاب کی بنیاد پر اس انا کو بھی طاہر مانے، اس انا کو بھی طاہر مانے، ولو ان کے علم بنجاست ہے۔ علم اجمالی میں اصول تنزیلیہ جاری کریں تو علم اجمالی کی وجہ سے اصول تنزیلیہ استصحاب دو طرف علم اجمالی میں جاری کرنے سے تناقض لازم آتا ہے۔ لیکن تفکیک ایجاد کرے تعبداً، وہاں پر کوئی معنی نہیں ہے۔
ہم قبول کرتے ہیں کہ اطراف علم اجمالی میں دونوں طرفین میں طہارت جاری کرے تو خصوصیت نجاست جو علم اجمالی کے اندر موجود ہے وہ جا کر کہتی ہے کہ دو میں سے کوئی ایک نجس ہے، جبکہ استصحاب کہتے ہیں کہ دونوں کے دونوں پاک ہیں۔ اس لیے یہ جدائی واقع ہونا مشکل ہے، اور یہاں پر علم اجمالی میں تناقض پیش آ جاتا ہے، اور تناقض کی وجہ سے علم اجمالی کے اطراف میں اصول عملیہ استصحاب اور اصول تنزیلیہ جاری نہیں ہوگا۔ یہ تو چھوڑ دے، اگر آپ کو کسی جگہ پر علم تفصیلی ہو تو پھر بھی شارع بعض جگہوں پر علم تفصیلی کے باوجود اصول عملیہ کو جاری کر کے، استصحاب کو جاری کر کے علم تفصیلی کو بھی ختم کر دیا کرتا ہے۔ لہذا علم اجمالی کے درمیان جب دو طرفین میں سے ہر طرف میں اصالت الطہارت و استصحاب طہارت جاری کیا تو اس کے پہلو بپہلو چونکہ نجاست ان دونوں میں سے کوئی ایک واقع ہے، اس لیے علم اجمالی کو دونوں کو پاک قرار دیں تو کذب لازم آئے گا۔ کذب اس لیے کہ دونوں کو پاک مانا، جبکہ واقع میں ایک تو نجس ہونا ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہوا ہے۔ بس اس لیے استصحاب طہارت دونوں اناءین میں جاری نہیں ہو سکتا تاکہ کذب اور تناقض لازم نہ آ جائے۔ اس لیے علم اجمالی میں ایک رکاوٹ موجود ہے کہ استصحاب طہارت جاری کریں، جبکہ متلازمین میں جدائی کرنے میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ جتنی بھی مثالیں پیش کی گئیں آپ نے دیکھا کہ استصحاب در بقاء طہارت اعضاء وضو میں ہو یا بقاء حدث میں ہو، ان دونوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ استصحاب دونوں موضوع میں جاری کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں دونوں استصحاب اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ ہاں البتہ تفکیک شرعی یا عادی یا عقلی وجود میں آ جاتی ہے، لیکن چونکہ دو طرف علم اجمالی میں دونوں کو استصحاب کے سے پاک مانے، لیکن علم اجمالی بے کذب احد استصحاب ہے، یہ ایک مطلب تفصیل کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک نجس ہو گیا ہے، اس کی بنیاد پر اس نجاست کا یقین ہونے کے باوجود دو متلازمین اس کے مقابل میں آ گئے، تو دو متلازمین اس کے مقابل آنے کے باوجود اور دونوں طہارت جاری ہونے کے باوجود علم اجمالی بنجاست
دونوں کو پاک نہیں قرار دے گا، ایک کو پاک ایک کو نجس قرار دے گا۔ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر تفکیک واقع ہوئی ہے تو وہاں پر اصول عملی کے تنزیلیہ جاری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی رکاوٹ وجود میں نہیں آتی ہے اور کوئی کذب یا تناقض وجود میں نہیں آتا ہے۔ یہ تھا بیان آقا نائینی کا اس مسئلے میں کہ فرق ہے اصول تنزیلیہ کو تفکیک والے موارد میں جاری کیا جائے، شرعی و عقلی و عدی، اور اس میں بھی فرق ہے کہ علم اجمالی میں اصول تنزیلیہ جاری نہ ہو، کیونکہ کذب اور جھوٹ لازم آتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔